نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا الہی آمین رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے گی ابصارہم ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں۔ قریب ہے کہ یہ بجلی کی چمک ہے وہ ان کی آنکھیں اچک لے گی۔ یہ منافقین کے گروہ کی آج آخری آیت ہے۔ انشاءاللہ آج منافقین کا گروہ، ان کا ٹاپک جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ادھر بھی ایک نئی مثال سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت بیان کی ہے کہ وہ جو موسم، طوفانی سا موسم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، بجلی کی چمک والا، گرج چمک اور بجلی کی جو کڑک ہے، وہ ایسا موسم ہے کہ قریب ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ قریب ہے کہ وہ بجلی کی چمک یخطف ابصارہم ان کی نگاہیں اچک لے گی۔ کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتی ہے، یعنی وہ بجلی کی جو چمک ہے وہ روشنی کرتی ہے لہم ان کے لیے، جب کبھی وہ بجلی کی چمک روشنی کرتی ہے ان کے لیے، ان منافقین کے لیے یا ان انسانوں کے لیے، مشعو وہ چلتے ہیں فیہی اس میں، وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب کبھی اظلما اندھیرا ہوتا ہے علیہم ان کے اوپر، یعنی اس بجلی کی چمک کی وجہ سے اندھیرا ہوتا ہے ان کے اوپر، قاموا وہ اس میں کھڑے رہتے ہیں، اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ بجلی کی چمک کا موسم ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب بجلی کی چمک ہوتی ہے تو ایک دم روشنی ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتا ہے، سب کچھ سب نظر آ رہا ہوتا ہے، واضح کہ آپ کیا کر رہے ہو، کہاں پہ ہو، کیا آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن جب جو ہی بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے تو وہ ایک دم سے اندھیرا چھا جاتا ہے، کچھ آگے سجھائی نہیں دیتا، کچھ آگے نظر نہیں آتا۔ تو وہ ایسا ان کے لیے ایسا ہوتا ہے، وہ اس بندے کے لیے وہ جو اس سچویشن میں ہے، اس موسم میں ہے کہ وہ جب بجلی کی چمک پڑی ہے تو وہ اس سے وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس میں اس کو سب نظر آ رہا ہے، لیکن جو ہی وہ چمک ختم ہوتی ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ آگے موو نہیں کر پاتا، وہ ادھر ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو منافقین کی مثال ادھر اس طرح سے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو منافقین ہیں وہ دین پہ جیسے کنارے کنارے چلتے ہیں، کہ جب حالات اور واقعات جب ان کی فیور میں ہوتے ہیں، جب ان کو آسانی نظر آتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے یہ جو احکامات ہیں ان پہ چلنا آسان ہے، ان پہ چلنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہے، تو وہ اس پہ چل پڑتے ہیں، وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو ہی کوئی مشکل آتی ہے، جو ہی کوئی ایسا عمل آ جاتا ہے کہ ان کو اس میں چلنا مشکل لگتا ہے، جیسے وہ ان کے لیے قتال کا جب حکم آ گیا کہ اب جہاد کرنا پڑے گا، گھر چھوڑنا پڑے گا، اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، تو وہ ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے، تو وہ ہیلے بہانے سے جیسے ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ منافقین تو چونکہ دنیا دار ہوتے ہیں، تو جب حالات ان کے لیے آسان تھے تو وہ چل پڑے کہ وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی کوئی مشکل آئی تو وہ کھڑے ہو گئے کہ اب ہم یہیں تک عمل کر سکتے تھے، آگے عمل نہیں کر سکتے، تو وہ دوسرا ان کا جو ان کے اندر جو منافقت والا رویہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ اس پہ اب عمل نہیں کر سکتے، تو وہ ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ لَذَهَبَ البتہ لے جاتا بِسَمْعِهِمْ ان کے کان وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یہ مثالیں بیان کی ہیں ان کی ہدایت کے لیے، ان کے ہدایت کے لیے یہ وہ مثالیں بیان کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ چاہے تو ان کی کان اور آنکھیں ان کے اچک لے جائے کہ ان کو اس سے سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ ایک دم سے ان کو نابینا کر دے، بے یار و مددگار کر کے رکھ دے کہ وہ نہ کچھ دیکھ سکیں اور نہ کچھ سن سکیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء اوپر ہر چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتا ہے۔ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں اور ان کے کان اچک لے جائے اور ان کو کچھ سجھائی نہ دے، کیونکہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ آسان بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔